ونسلم على رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل عظیم ہے جس کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، سعادتوں کے طفیل اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات جلیلہ اور وسیلہ عظیمیہ سے ہمیں نماز جمعہ سے قبل اللہ کے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا موقع عطیت ہوا۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ہم سنی کیوں ہیں اور عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کیا ہے، یعنی سنیت کیا ہے، سنیت کے لوازمات کیا ہیں، چند اجزاء اس کے عقیدہ اہل سنہ کے، ان پر میں گفتگو کروں گا، جن میں سے مسئلہ تقلید، مسئلہ شان رسالت، مسئلہ ماخذ شریعت، اور اس کے بعد اگر وقت بچا تو کچھ گفتگو مسئلہ طریقت اور اولیاء اللہ پر بھی کریں گے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، دین میں، کافہ پورے کے پورے، مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو، مت اتباع کرو خطوات الشیطان، شیطان کے رستے کی، انہ بے شک، لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن، مبین کھلا دشمن۔ اب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں میں نے آپ کو جو اس کا ترجمہ بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کو پرکھا جائے اور اس سے اگر دین کی جہتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دین میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، دین میں، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، کسی ایک جز کو پکڑ کر، کسی ایک جہت کو پکڑ کر، کسی ایک سمت کو پکڑ کر، کسی ایک زاویہ نگاہ پر، کسی ایک لہجہ پر، کسی ایک فکر پر اور کسی ایک لمحہ پر ڈٹ نہیں جانا، جب بھی داخل ہونا ہے اسلام میں تو پورے کے پورے۔ اب اگر ذرا آیہ مبارکہ کے اسرار و رموز پر روشنی ڈالیں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
نہیں کہا گیا یا ایھا الکتاب، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الناس، یعنی نہ اس جگہ پر یا ایھا الناس کہا گیا ہے، نہ ہی یا اہل الکتاب کہا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اگر ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا وہ پورے کا پورا داخل ہوتا، اور اگر یا اہل الکتاب ہوتا تب اس کا مطلب ہونا تھا کہ عیسائیوں یہودیوں تم جب اسلام کی طرف آؤ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہ یہ کہا گیا ہے، نہ صرف انسانیت کی بات اس جگہ پر اللہ رب العزت نے کی ہے، نہ ہی اہل کتاب کتابیوں کی بات یہاں پر کی گئی۔ یہاں پر بات کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والوں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی وہ سارے کے سارے جب اسلام میں داخل ہوں تو پورے کے پورے داخل ہو جائیں، کسی ایک جز کو پکڑ کر، کسی ایک لہجہ کو پکڑ کر، کسی ایک فکر کو پکڑ کر، کسی ایک زاویہ کو پکڑ کر مت بیٹھ جائیں، مت بیٹھ جائیں۔ اور آگے اسی آیت کے اندر کہا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور مت اتباع کرو، مت اتباع کرو شیطان کے رستے کی۔ یعنی اگر صرف اتباع سے کام چلتا ہوتا اور اتباع اگر صرف مسلمانوں کے لیے رکھنی ہوتی تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ ارشاد نہ فرماتے۔ یعنی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اتباع تمہارے اپنے اختیار میں ہے، چاہو تو اچھائی کی کر لو، چاہو تو برائی کی کر لو، لیکن اتباع کرنے جاؤ گے تو اتباع سے پہلے کچھ پتہ ہوگا اس چیز کے بارے میں، تب اتباع کرو گے نا۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں تو داخل ہو گئے، ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے نا، تو جب ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے کے پورے۔ یہاں یہ قابل غور بات ہے، اس کے اندر بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی یہ پتہ رہ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اتنا حصہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، تو جاؤ جا کر کسی سے پوچھ لو اور کسی سے اس پر رہنمائی لے لو۔ اب چونکہ میرا موضوع ہے آج کہ ہم سنی کیوں ہیں اور عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کیا ہے، تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ اہل سنہ والجماعہ در حقیقت اسی آیت کی روح سے اعتدال کا اور توازن کا دوسرا نام ہے۔ یعنی سنیت اعتدال اور توازن کا دوسرا نام ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کی روشنی سے جب ہم پرکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کسی ایک جز کو نہیں پکڑنا، دین کے کسی ایک رکن کو نہیں پکڑنا، دین میں سے کسی ایک عبادت کو نہیں پکڑنا، دین میں سے کسی ایک فرض کو نہیں پکڑنا، دین میں سے کسی ایک سنت پر نہیں چلنا، پورے پورے دین کو لے کر اس کو چلنا ہے اور پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے، تب دین میں داخل ہونے کا حق ادا ہوتا ہے، تب دین میں داخل ہونے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے روز اول سے لے کر اوائل دور سے لے کر متاخرین کے دور تک اور متاخرین سے لے کر متکلمین کے دور تک، یہ بیچ میں صرف 100 یا 150 سال کا گیپ ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے پیچھے سارے کا سارا عقیدہ اہل سنہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ اہل سنہ ہی اعتدال و توازن کا نام ہے۔ اس کے وجہ سے میں ایک آپ کو جو ہے
مثال سمجھا کر حدیث مبارکہ سے تو آگے چلیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ مشکات شریف میں ہے، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اب ایک طبقے نے کیا کیا، اس نے صرف صحابہ کو لے لیا اس آیت کی روح، اس حدیث کی روح، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرنے لگا اور اکڑ گیا، جبکہ اس کے ساتھ ایک طبقے نے دوسری حدیث لے لی۔ وہ کون سی؟ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، حضرت زید بن ارقم جو ہے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم میں اپنی سنت اور اہل بیت اطہار یعنی اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک تم اس کی پیروی نہیں کرو گے تم ایمان پر نہیں ہو۔ اور آخر میں جو ہے وہ کہتے ہیں من کنت مولا ھذا علی المولا، اس کے اوپر اس حدیث کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ایک طبقے نے کیا کیا، اس حدیث کو پکڑا اور صحابہ کو چھوڑ دیا اور صرف اہل بیت اطہار کو لے کر بیٹھ گئے، جبکہ اہل سنہ والجماعہ نے ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیا اور صحابہ کی شان بھی کم نہیں ہونے دی اور اہل بیت اطہار کی شان پر بھی کوئی قدغن نہیں آنے دی۔ یہ عقیدہ اہل سنہ کی سب سے بڑی اور عظیم مثال ہے کہ عقیدہ اہل سنہ اعتدال و توازن کا دوسرا نام۔ اب چونکہ عقیدہ اہل سنہ میں سے چند جزیات کو میں نے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ثابت کرنا ہے، چونکہ جب کل کی بات ہوتی ہے تو کل اجزاء سے مل کر ہی بنتا ہے نا۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ چھٹی جماعت، تو چھٹی جماعت کے اندر 2 4 5 7 8 10 سبجیکٹ ہوں گے، مضامین ہوں گے، وہ مل کر تو وہ چھٹی جماعت بنتی، اور چھٹی جماعت کو پاس کر کے 7ویں جماعت میں آنے والا جو شخص ہے وہ سارے کے سارے مضمون پاس کرے گا تو 7ویں جماعت میں بیٹھے گا، ایک مضمون بھی رہ گیا تو وہ پھر تصور ہوگا، ایک مضمون بھی رہ گیا تو وہ پھر تصور ہوگا۔ اور اگر سارے مضامین کے اندر اس کی کارکردگی اچھی ہوگی تمام مضامین کے اندر، اور کسی ایک میں تھوڑی سی کارکردگی ناقص ہوگی، تب اس کو گریس مارکس ملیں گے، تب اس کو رعایتی نمبر ملیں گے، اور وہ رعایتی نمبر جو اس کو دیے جائیں گے باقی تمام مضامین کی کارکردگی کو مد نظر رکھ کر دیے جائیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والے ایمان لا چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مگر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم دین کے اندر کافہ، پورے کے پورے داخل ہو گئے، یعنی جب تم کسی کو سمجھانے پر آؤ تو سارے اجزاء سمجھاؤ، لیکن جب بات ہو اس میں داخل ہونے کی تو کسی ایک جز پر مت اکڑ جاؤ بلکہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیں، عقیدہ توحید دین میں ہے یا دین سے باہر؟ دین میں ہے نا، عقیدہ رسالت دین میں ہے، عقیدہ آخرت دین میں ہے، اور انبیاء پر ایمان لانا دین میں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر تو پورا دین بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صرف عقیدہ توحید پر بھی اکڑا رہے وہ بھی ابھی افراط و تفریق کا شکار ہے، جو صرف عقیدہ توحید پر بھی اکڑا رہے، اڑا رہے، اصرار کرتا رہے، مصر رہے، اس کا مطلب باقی دین کے اجزاء اس نے چھوڑ رکھے۔ چونکہ عقیدہ توحید بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا ہے۔ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اگر کہ 360 میں سے 357 کو توڑ دو، 3 بتوں کو رکھ لو، ٹھیک ہے، تو ہم میں سے کون تھا جو اس بات کا انکار کرتا؟ اس بات کا انکار تو صحابہ نے نہیں کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا صحابہ نے اس پر لبیک کیا، تو ہم میں سے کون تھا جو اتنی جرأت کرتا اس کے اندر تبدیلی کی؟
تو عزیزان گرامی قدر، سب سے بڑا جھگڑا جو عقیدہ اہل سنہ کے اوپر بطور اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتباع کی بات نہیں کرتے، تقلید کی بات کرتے ہیں۔ اتباع کی بات نہیں کرتے، تقلید کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ عقیدہ اہل سنہ کے تحت مسئلہ تقلید یہ ہے کہ ہم تقلید کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور اتباع کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، دونوں کو ملا کے رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں تمہیں خود دین کی سمجھ آ جائے وہاں تم جتنی مرضی اتباع کرو، اور جہاں تمہیں دین سمجھ نہ آ رہا ہو وہاں تم کسی دین والے کی پیروی کر کے اس کی بات کو سمجھو، کیونکہ وہ قرآن و سنت پر مبنی بات تمہیں سمجھا رہا ہے، قرآن و سنت پر مبنی بات تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اور عقیدہ اہل سنہ میں تقلید صرف اس کی ہوگی جو قرآن و سنت کے حوالے سے قرآن و سنت پر مبنی بات کرے گا اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرے گا۔ اگر اتباع اتنی ضروری ہوتی اور صرف اتباع سے ہی دین کا کام چل سکتا ہوتا، یعنی صرف اتباع کے ذریعے سے اگر دین پھیل سکتا ہوتا اور دین کے سارے مسائل اور ساری جزیات اگر حل ہو سکتی ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے اسی آیت کے اندر جس کی میں نے تلاوت کی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے رستے کی اتباع مت کرو۔ یعنی اگر صرف اتباع جو ہے وہ اسلام کی ہوتی تو اللہ رب العزت کہیں پر بھی یہاں اتباع کا لفظ نہ لے کر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کرنے والوں میں پریشانی آ سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کہیں سمجھ نہیں آ سکتی، کہیں پرکھ ہو سکتی ہے اس میں ڈھونڈنے کی اور اس میں سمجھنے کی، اس میں آگے جاننے کی جو رمق ہوتی ہے، لہجہ ہوتا ہے، وہ رہ سکتا ہے، اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تم وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب عقیدہ اہل سنہ کے اعتبار سے جو مسئلہ تقلید کی اتنی زیادہ بات کی جاتی ہے وہ بھی چونکہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر تو کوئی چیز عقیدہ اہل سنہ میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تو مسئلہ تقلید کے حوالے سے کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن پاک میں تو کوئی چیز نہیں ہے مسئلہ تقلید کے اوپر۔ تو یہ لوگ جو سنیوں نے کوئی بات شروع کی ہوئی ہے یا جو تقلید کی بات کرتے ہیں یا اپنے پاس سے ڈھنڈورا نکالا ہوا ہے، اس معاملے پر سے اس چیز سے اور اس پر پڑی ہوئی گرد جو آج تک ہٹائی نہیں جا سکی وہ ہٹانے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے۔ مسئلہ تقلید کے حوالے سے پہلے تو میں یہ سمجھا دوں کہ تقلید ہے کیا۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج فزکس کی کتابیں موجود ہیں، کیمسٹری کی کتابیں موجود ہیں، بایولوجی کی کتابیں موجود ہیں، کاسمولوجی کی کتابیں موجود ہیں، ایسٹرونومی کی کتابیں موجود ہیں، ایون اسلام پر لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کو بغیر کسی استاد کے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میٹرک کرنے کے بعد جب ایف ایس سی میں آتا ہے تو وہ اتنا پڑھنے کے باوجود میں اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ فزکس کی کتاب خود کھول کر پڑھ سکے۔ وہاں پر بھی اسے کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور استاد کی ضرورت اور استاد کی اہمیت کا انکار ناممکن ہے۔ جب وہاں پہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے، استاد پڑھاتا ہے، استاد نے فزکس کا سبجیکٹ پڑھایا یا بایولوجی کا سبجیکٹ پڑھایا، پڑھانے کے بعد جب اسٹوڈنٹ کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو کیا آج تک کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر جی ہوں سن سبق کی سمجھ آ گئی ہے لہٰذا ہوں تھوڑی چھٹی؟ یعنی کیا استاد کی اہمیت کا انکار سبق پڑھنے کے بعد بھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو عقیدہ اہل سنہ کے تحت تقلید کا لفظی مطلب یہ ہے جہاں تمہیں دین کا سارے کا سارا پتہ ہے، جہاں دین کے حوالے سے تمہیں جزیات پتہ ہیں، وہاں دین کی
اتباع کر لو، اور جہاں تمہیں دین کی چیزوں کا پتہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کتاب موجود ہے، اس کتاب میں سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ کتابیں تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود استاد کی اہمیت مسلمہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ آیت اتری کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت کی روح سے مسئلہ تکلیف کو عقیدہ اہل سنت ثابت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی نا چھوٹی سی کہ ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے یا بایولوجی کا یا انگلش کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ جب اپنے استاد سے باقاعدہ انگلش کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، فزکس کی فزیالوجی کی پوری تعلیم حاصل کر لیتا ہے، کیمسٹری پر عبور حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ استاد کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو جب ایک عام سی بات ہے، ایک عام سا مضمون ہے، اس کے اندر جب ایک عام انسان جو ہے اپنے استاد کی پیروی نہیں چھوڑتا تو کیا اتنی بڑی، کیا دین ہی اتنا جو ہے نا وہ کم رہ گیا ہے؟ کیا دین کی عزت یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اتنی کم رہ گئی ہے کہ جب مسئلہ تکلیف کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اتباع کی بات کرو؟ اور اگر یہ بات بھی نہیں ہے، اس آیت کو اگر یہ اس کا مضمون صرف ایک دفعہ بیان کر دیا جاتا تو چلو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا کہ جی اس آیت کا مضمون صرف ایک دفعہ بیان کیا گیا ہے اور اتباع کا مضمون جو ہے وہ ہر جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، ہر جگہ پہ کہا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہر جگہ پہ یہ بات کی گئی ہے۔ تو اگر یہ مضمون جو ہے صرف ایک دفعہ کہنا ضروری ہوتا تو قرآن پاک دوسری جگہ پہ یہی آیت منو انا لے کر آتا۔ یہ ایک پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سورہ النحل کی آیت 43 ہے، اور اس سے اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ بھی سیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ دو مرتبہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیان کر کے مسئلہ تکلیف کی وضاحت کر دی کہ عام سبجیکٹ کی بات کرتے ہوئے، عام مضمون کو پڑھتے ہوئے تم استاد کی مدد اور استاد کی اہمیت اور استاد کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، تو کیا دین ہی اتنا سستا رہ گیا ہے کہ دین کی بات پوچھنے اور دین کی بات سمجھنے کے لیے تم تکلیف کا انکار کر دو اور صرف اتباع کی بات کرو، صرف اتباع کی بات کرو؟ تو میں نے آپ کو بتایا عقیدہ اہل سنت نے تقلید و اتباع دونوں کو اکٹھا کر دیا، چونکہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ ہم تو سب، ہمارے پاس تو اسلام پہنچا ہے مادر پیدر، ہمارے تو ماں باپ مسلمان تھے تو ہم تک اسلام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر متاخرین تک، آج کے دور تک جن لوگوں نے اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا حل کر دیا اور اس کا صلہ یہ دیا اور قوم کو اور امت مسلمان کو یہ سمجھا دیا اور یہ بتا دیا کہ اے لوگوں تم اتباع ضرور کرو، لیکن جہاں پر تمہیں سمجھ نہ آئے، جہاں پر تمہیں پتہ نہ چلے، جہاں تمہارے ذہن میں بات نہ بیٹھے، جہاں تم چیز بھول جاؤ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو وہاں پر کیا کرو؟ پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، جو دین میں کل ہو چکے ہیں، حجت کل بن چکے ہیں، ان سے سوال کرو اور اس پر جو تم نہیں جانتے۔ اب مسئلہ تکلیف میرے خیال سے امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو تکلیف کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ اگلی جو بات یا اگلا جو لہجہ، اگلا جو سلسلہ ہے جس کو میں نے اسی ٹاپک کے ساتھ کہ ہم سنی کیوں ہیں، وہ ہے شان رسالت۔ شان رسالت کے اعتبار سے بھی ہمارے ہاں بے پناہ جو ہے وہ جھگڑے پائے جاتے ہیں، بے پناہ مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں ہمارے ہی اپنے لوگوں نے۔
وہ جو مسائل ہمارے ہاں کھڑے کیے گئے ہیں ان مسائل میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اعتبار سے بھی لوگ جزیہ تک اس کو مانتے ہیں، کلی طور پر اس کو لے کر نہیں چلتے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک انباء الغیب نوحیہا الیک، سورہ ہود آیت نمبر 49، سورہ ہود کے اندر کہ یہ جو آپ کی طرف ہم جو کچھ بھی غیب بھیجتے ہیں، آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا غیب ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی جب کسی دوسرے کو بتا دی جاتی ہے تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ علامہ اکرام صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں ان کے سامنے ان کو کہوں کہ کل میں نے یہ کام کیا اور میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی کل میں جامع چک میں پروگرام کر کے آیا تھا، میں ان کو بتاتا ہوں تو یہ میری بات اب پوشیدہ نہیں رہی۔ لیکن قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو ہم آپ کی طرف غیب وحی کر رہے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں اس کے باوجود غیب ہی رہتا ہے، غیب ہی رہتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں ہر عقیدے کا مرکز وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عقیدہ توحید کی پہچان بھی وہی ہے، عقیدہ رسالت کی پہچان بھی وہی ہے، عقیدہ آخرت کی بنا اور پہچان بھی وہی ہے، انبیاء پر ایمان کی بنا اور پہچان بھی وہی ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک اگر نبوت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو جہتوں اور دو سمتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نبوت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو جہتوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک جہت مثلیت ہوتی ہے، ایک جہت افضلیت ہوتی ہے۔ ایک جہت مثلیت ہوتی ہے، ایک جہت افضلیت ہوتی ہے، اور یہ دونوں جہتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تب نبی بنتا ہے، تب اللہ کی وحی کو لے کر آپ تک پہنچانے والا بنتا ہے۔ اور شان مثلیت جو ہوتی ہے یا جہت مثلیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم جیسا ایک گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے، ہم جیسا ایک گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے۔ اور شان افضلیت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی معجزات، جتنی بھی ماورا چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی میٹا فزکس کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس بندے سے سرزد ہوتی ہیں وہ شان افضلیت ہوتی ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہت مثلیت یہ تھی کہ آپ انسانوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، انسانوں کے ساتھ کھانا پینا کرتے تھے اور انسانوں کے اندر بیٹھ کر آپ فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ آپ کی شان مثلیت ہے۔ اور آپ کی شان افضلیت یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، مشرک ہے، اور اس وقت آپ ایک صحرا میں کھڑے ہیں، دور دور تک سوائے ایک درخت کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان لے آتا ہوں، مجھے کوئی اپنی نشانی، کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو درخت تمہیں نظر آ رہا ہے اگر یہ آ کر کلمہ پڑھ دے اور کہے کہ میں سچا نبی ہوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ مشرک کہتا ہے کہ ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ اس درخت کو اشارہ کرتے ہیں، وہ درخت وہاں سے چلتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے اور بول کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب شان افضلیت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو اس درخت کو پاؤں بھی مل جاتے ہیں، پاؤں اللہ نے انسان کے بنائے ہیں، یاد رکھیں، اس درخت کو پاؤں بھی مل جاتے ہیں، اس درخت کو زبان بھی مل جاتی ہے۔ یہ شان افضلیت ہے، اور ان دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تب نبی بنتا ہے۔ اور ان دونوں شانوں کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 گروہ بنے، 5 گروہ بنے۔ پہلا گروہ تھا کفار کا، جو آپ کی شان افضلیت کا انکار کرتے تھے اور شان مثلیت کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نہیں دیکھتے ما نرا کا الا بشر مثلنا، کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ ہمارے جیسا ایک بشر ہے۔ شان مثلیت کا اقرار اور شان افضلیت کا انکار۔
اس کے ساتھ دوسرا گروہ مشرکین کا، وہ بھی اسی روش پر چلے. تیسرا گروہ مذبذبین کا یعنی منافقین کا، وہ جب مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے تھے ماشاءاللہ نبی کی کیا کیا شانیں ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے وہ ہمارے جیسا انسان ہی ہے نا. استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے بعد چوتھا گروہ بنا مداہنین کا، گستاخوں کا، جو مکمل طور پر نہ انکار کرتے تھے نہ ہی اقرار کرتے تھے. اور پانچواں گروہ بنا مومنین کا، جنہوں نے مثلیت کا صرف اقرار کیا اور افضلیت کا اصرار کیا. مومنین کا گروہ یعنی اس دور میں مومنین کا گروہ کون سا بنا؟ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان ہے لیکن اللہ کے نبی ہیں، اور آپ پر وحی اترتی ہے، آپ اللہ کے معجزات جو ہے ہمیں دکھانے کے لیے اور اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ان کا دھیان ادھر ہوتا تھا. اور اگر صرف شان مثلیت سے کام چلتا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کفار و مشرکین کے سامنے تو کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، تو اپنے جانثاران کے سامنے کیوں نہیں کہتے تھے کہ اے ابو بکر عمر عثمان اور علی میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ ان کے سامنے آ کر کیوں کہتے تھے ایکم مثلی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال رکھا کرتے تھے، 2-3 دن کا اکٹھا روزہ. اور جب 2-3 دن کا اکٹھا روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، دیکھی رکھنا شروع کر دیا. تو جب وہ رکھنا شروع کر دیا، صحابہ کے چہرے جو ہے وہ زرد پیلے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں آپ کا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی یوم وصال رکھنے شروع کر دی. تو تب آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے اپنے جانثاران کو فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ اب تو قرآن بھی اسی زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے نا، یہ الفاظ بھی اسی زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہے ہیں، تو کیوں نہیں جانثاران کے سامنے کہا کہ ہاں میں بھی تو بشر ہی ہوں؟ یہ کیوں کہا ایکم مثلی؟ تو یاد رکھنے عزیزان گرامی قدر کہ مومنین کا گروہ اس دور میں بھی صرف یہ تھا جس نے مثلیت کو بھی رکھا، اور جب اکٹھی بات کی تو مثلیت اور افضلیت دونوں کو ساتھ رکھا، لیکن جب تنہا بات کی تو صرف افضلیت کی بات کی. اور عقیدہ اہل سنہ والجماعہ نے اس بات کو پکڑ کر آج تک اپنے ساتھ رکھا ہے اور آج بھی افضلیت کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 5 گروہ بنے تھے. 4 گروہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ محمد صرف بشر ہے، نبی نہیں ہے، ان کی افضلیت نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر جو اضافی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی جادوئی ہیں، ان کے پاس جادو ہے، نبوت نہیں مانی تھی. اور آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس افراد و تفریق کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف شان مثلیت کو بیان کر دیں گے تو حق ادا ہو جائے گا. شان مثلیت تو 4 گروہ بیان کر رہے تھے جو کفار و مشرکین اور مداہنین بنے. اگر افضلیت بیان کرنا ضروری نہ ہوتی تو 4 گروہ جو اسلام سے ہی خارج ہو گئے، جن کو اللہ رب العزت نے مردود قرار دے دیا، وہ بھی تو مثلیت کا ہی اقرار کر رہے تھے اور مثلیت پر اصرار بھی کر رہے تھے. لیکن مومنین کا گروہ وہ بنا جنہوں نے مثلیت کا اقرار کیا اور افضلیت کا اصرار کیا. وہ لوگ مومنین کہلائے اور مسلمین کہلائے. تو عقیدہ اہل سنہ یہ کہتا ہے کہ مثلیت اور افضلیت کو ملا کر رکھو، اور جب اکیلی بات کرنی پڑے تو صرف افضلیت کی بات کرو. اب میں ایک سادہ سی مثال دے کے آپ کے سامنے اس بات کو کلوز کر کے تو اگلے ٹاپک اب اگلے جز کی طرف چلتا ہوں. آپ کے سامنے آپ کا کوئی بچہ، بھانجا، بھتیجا، بیٹا اسکول میں، کالج میں ٹاپ کر کے آتا ہے، اچھے مارکس لے کے آتا ہے، بہترین نمبر لے کے آتا ہے، کلاس میں پوزیشن لیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو کہتے ہیں بھئی ہمارا بیٹا تو پوزیشن ہولڈر ہے، یہ بچہ تو ٹاپر ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اس بچے کو ٹاپر کہنے سے کیا اس کی انسانیت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ وہ انسانیت سے تو خارج نہیں ہوا نا. یعنی اس بچے کو جب آپ نے ٹاپر کہا ہے، آپ سارے انسانوں کو الگ کر کے اس کی خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ٹاپر ہے، یہ پوزیشن ہولڈر ہے. اور پوزیشن ہولڈر کہنے سے نہ وہ باقی ساتھیوں سے جدا ہو جاتا ہے انسانیت کے اعتبار سے، اور نہ ہی انسانیت میں سے خارج ہو جاتا ہے. جب یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹاپر ہے، پوزیشن ہولڈر ہے.
اور اس کے پوزیشن ہولڈر کہنے سے اس کی انسانیت پر فرق نہیں پڑتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے انسان ہی کیوں نہیں کہتے؟ عام انسان ہی ہے نا. اگر اچھے نمبر لے کے آ گیا ہے, پاس کر کے آ گیا ہے, تو ایک عام انسان ہی ہے نا. تو کیوں نہیں کہتے اسے کہ ایک عام انسان ہے؟ اس کے پاس ایک اضافی خاصیت ہے, ایک اضافت ہے, ایک اس کے پاس اضافی افضلیت ہے. تو کیا عجیب بات ہے, کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استغفر نعوذ باللہ من ذالک کا اتنی کم ہے یار کہ ایک عام بچے کی بات ہو تو آپ کہیں ٹاپر ہے, اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو آپ کہیں ہاں جی ہمارے بول انما انا بشر مثلکم. ارے یہ تو کافروں کے لیے تھا, یہ تو ان کو دکھانے کے لیے تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ کہا کہ اے کافروں میں تو تم جیسا انسان ہوں مگر تم بھی میرے جیسے انسان ہو؟ کیا یہ کہا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ایوکم مثلی. تو اس کا مطلب یہ ہے, عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ مثلیت اور افضلیت کو جب اکٹھے بات کرنا ہو تو دونوں کو ساتھ رکھو, اور جب شان رسالت بیان کرنی ہو تو افضلیت کی بات کیا کرو. پھر کہا کرو بار بار, پھر اس وہ جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں نا قرآن کے اندر, وانتا علم بہذا البلد, ٹھیک ہے, وہ ساری قسمیں کھایا کرو, وہ ساری باتیں بیان کیا کرو, وہ افضلیت کی, وہ شان رسالت کی باتیں بیان کیا کرو تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو سکے. کیونکہ مثلیت کی بات تو وہ چار گروہ بھی کر رہے تھے. تو میں نے اب آپ کو مثال سے یہ بات سمجھائی اور آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ ہے عقیدہ اہل سنت کے تحت. اور عقیدہ اہل سنت کے تحت اگلا جو جز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماخذ شریعت کا. اگلا جو جز ہے وہ کیا ہے؟ ماخذ شریعت کا. اور ماخذ شریعت کا جز جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور اس جز کے اعتبار سے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, ہم تک جو اسلام پہنچا ہے اس میں بے پناہ لوگوں نے قربانیاں دی, اور ان کی قربانیاں کہیں پر بھی رائیگاں نہیں ہیں. ان کی قربانیاں کہیں پر بھی رائیگاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عقیدہ اہل سنت کے نزدیک جو ماخذ شریعت ہے وہ 5 ہے. ماخذ شریعت جو ہے وہ کیا ہے؟ 5 ہے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت, اجماع, قیاس اور اجتہاد. یہ بات بڑی غور طلب ہے اور آپ کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے. عقیدہ اہل سنت کے نزدیک ماخذ شریعت 5 ہے. عقیدہ اہل سنت کے نزدیک ماخذ شریعت 5 ہے جن سے ہم اپنے مسائل کا استنباط کرتے ہیں, استدلال کرتے ہیں, استخراج کرتے ہیں اور تحقیق و تخریج کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن, اس کے بعد سنت, اس کے بعد اجماع, اس کے بعد قیاس, اس کے بعد اجتہاد. یہ 5 چیزیں عقیدہ اہل سنت کی ماخذ شریعت کی پہچان ہے. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے صرف قرآن و سنت کی بات کی, کچھ نے ساتھ اجماع کو بھی رکھ لیا, اور کچھ نے صرف اجتہاد کو رکھ لیا اور اجماع اور قیاس کو چھوڑ دیا. آپ کے سامنے ہے فقہ جعفریہ اجتہاد کی بے پناہ بات کرتے ہیں, اور اس کے اپوزٹ دوسرے فرقے والے صرف اجماع کے ساتھ بات کرتے ہیں اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں. عقیدہ اہل سنت نے ان 5 کو اکٹھا کر لیا, قرآن, سنت, اجماع, قیاس اور اجتہاد. یہ 5 چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو عقیدہ اہل سنت بنتا ہے. عقیدہ اہل سنت کے بعد قرآن اور سنت بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بچہ چھوٹا بڑا سب بزرگ جو ہے وہ جانتے ہیں. اجماع, قیاس اور اجتہاد یہ بتانا ضروری ہے, یہ ہمارے یہاں کم بتایا جاتا ہے. اجماع کا لفظی مطلب یہ ہے کہ علماء کا کسی ایک بات پر اکٹھ ہو جانا, کسی ایک مسئلے پر اس رائے کو اکٹھا کر لینا, چند آراء میں سے کسی ایک رائے کو اس پر اکٹھے ہو جانا اجماع کہلاتا ہے. اور اجماع میں سب سے زیادہ افضلیت اجماع صحابہ کو. اب یہ کیوں ضروری ہے اور اجماع کو اس کے ساتھ رکھنا کیوں ضروری ہے, میں یہ بات جو ہے وہ ساتھ بیان کر دوں کہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ اجماع کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث مبارکہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھ لیں کہ مسجدیں کچی بنایا کرو, مسجدیں کچی بنایا کرو, حدیث صحیح ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو جتنی بھی مساجد تھی وہ کچی نہیں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر کا دور آیا تو اس وقت مسلمانوں کی ترقی اتنی ہو چکی تھی, کیونکہ مسلمان عرب سے نکل کر عجم تک اور اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز تک پہنچ چکے تھے, اسپین تک اور غرناطہ اور اشبیلیہ تک پہنچ چکے تھے.
اور اس علاقوں کا اتنے علاقوں تک پہنچنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس مال غنیمت سے آیا ہوا مال اسباب کافی تھا، اور حضرت عمر کے دور میں حالت یہ تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اس دور میں حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ مسجدیں کچی بنا رہے ہیں اور اپنے گھر پکے بنا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس سے تو دین کی بہت زیادہ جو ہے بے حرمتی ہوگی، اسلام کی بے حرمتی ہوگی۔ آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اجماع کیا اس پر، اور جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ آج کے بعد مسجدیں بھی پکی اور خوبصورت اور تزئین و آرائش کے ساتھ بنائی جائیں گی، تزئین و آرائش کے ساتھ بنائی جائیں گی۔ یہ پہلا وہ اجماع تھا جو اجماع صحابہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں سے اجماع کی ضرور پیش ہے۔ اجماع کی مثال میں نے آپ کو دے دی، اب قیاس کی بات پہ آ جائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص آپ کے پاس سوال لے کر آ جائے اور کہے کہ جی قرآن پاک سے مجھے ثابت کر دیں کہ قرآن پاک میں ہیروئن پاؤڈر یا چرس کے الفاظ آئے ہوں تو میں اس مسئلے کو مانوں گا، اگر یہ الفاظ نہیں آئے ہوئے تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کی عزت کی قسم آپ یہ الفاظ قرآن پاک میں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کی، چونکہ قرآن پاک میں ارشاد آیا کہ شراب حرام ہے، شراب صریحتاً حرام ہے، اور شراب کے حرام ہونے کے علاوہ ان چیزوں کا جو 3 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں ان کا نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو کیسے حرام ثابت کرتے ہیں؟ ہم قیاس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی شراب کے اندر وجہ علت جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں، اور اس وجہ علت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر بھی یہ وجہ علت پائی جائے گی اسے ہم حرام قرار دیں۔ اور اگر آپ قیاس کو باہر نکال دیں، قیاس کو باہر نکال دیں تو امت کے اندر اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قیاس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، اب اجتہاد کی مثال آپ کو دے دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو، ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، اور ایک حدیث کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا۔ دونوں حدیثوں کا متن تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ایک آدھ لفظ کے ساتھ اختلاف کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ آپ نے کہا معاذ جب یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو آپ نے پوچھا فیصلے کیسے کرو گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تمہیں قرآن میں نہیں ملتی، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میرے الفاظ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملی تو اب قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رب ولا یابس الا بالقرآن۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر خوش اور تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن میں یہ چیز نہ ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈنے والوں کا فرق ہو سکتا ہے، چیزیں تو موجود ہیں، ڈھونڈنے والوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت کی پیروی کروں گا اور حدیث سے جو ہے اس کی ذرا رہنمائی کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر وہ چیز تمہیں میری جو ہے وہ سنت میں بھی نہ ملی تو اب دیکھیں کہ جب قرآن کی بات ہو گئی تھی اس کے بعد بھی تو یہ کیا جا سکتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جو ہے وہ جو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اس کو بھیج دیتے، کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ اگلا سوال کرنے کی نوبت آئی؟ لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود تھا، پتہ تو ہر ایک چیز کا تھا لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کروں گا، میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس حدیث سے اجتہاد کو ثابت کیا جاتا ہے، اور عقیدہ اہل سنہ کا یہ اجماع ہے اس پر، اور عقیدہ اہل سنہ یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں 5 مقصد شریعت، یہ جو پانچوں کے پانچوں برحق ہیں، ان کے حوالے سے جو انکار کرتا ہے وہ عقیدہ اہل سنہ پر نہیں ہے اور اس کا ایمان محفوظ نہیں، وہ اعتدال پر نہیں، وہ اعتدال پر نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت کی قلت کے باعث آج 3 ہی اجزاء جو ہے وہ بیان کیے جا سکے ہیں، اور ان 3 اجزاء کے اعتبار سے ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ جزیات کے اعتبار سے عقیدہ اہل سنہ کیا ہے۔ میں دوبارہ اسی آیت پر آتا ہوں اور آپ کو ایک نظریہ فکر دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں ایمان والو، ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بات ایمان والوں کی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کی بات کر کے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، نہ یہ کہا ہے یا اہل الکتاب، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم جب اسلام میں آؤ تو اسلام کو پورا پکڑو، نہ ہی لوگوں کی بات کی ہے، عام انسانوں کی بھی بات نہیں کی، مومنین کی بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، جب ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، ایمان کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے، کسی ایک جز کو پکڑ کر مت بیٹھ جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، عقیدہ اہل سنہ کل بھی راہ اعتدال تھا، عقیدہ اہل سنہ آج بھی راہ اعتدال ہے، اور عقیدہ اہل سنہ کل بھی راہ اعتدال رہے گا۔ عقیدہ اہل سنہ ہی وہ عقیدہ ہے جو قرآنی عقیدہ ہے، اور اس کے اندر کسی انسان کا، کسی شخص کا، کسی استاد کا ذاتی کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تمام آیتوں سے یہ بات بیان کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کچھ لوگ عقیدہ اہل سنہ کو کمزور کرنے کے لیے اور عقیدہ اہل سنہ میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش چل رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والی ان کی ساری سازشیں وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ عقیدہ کو مٹانے کی اور عقیدہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی ساری سازشیں جو ہے وہ مٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ اب جو سازش باقی رہ گئی ہے وہ سازش صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دو، ان کو آپس میں لڑا دو۔ ایک عقیدہ اہل سنہ کی ایک مسجد والے کو دوسری مسجد والے کے ساتھ لڑا دو، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، اور بعد میں ہم ان کے نوزائیدہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، کارکنان ہوں گے، ان کو ہم کہیں دیکھو ان کا تو کام ہی مخالفت کرنا ہے، کل ہماری مخالفت کر رہے تھے اور آج دیکھو اپنی مخالفت شروع کر دی ہے، لہذا وہ بعد میں آپ کو کہیں گے کہ ان کا عقیدہ سچا ہے، ان کا عقیدہ مان لیں۔ ارے دوستو، ارے نادانو، فکر کرو، غور کرو، اس وقت عقیدہ اہل سنہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے باہر سے، اس وقت عقیدہ اہل سنہ کو خطرہ ہے تو آپس میں اپنے لوگوں سے۔ اس وقت اگر عقیدہ اہل سنہ کو خطرہ ہے تو اپنے ہی لوگوں سے ہے، جو صرف فکر رضا کو، فکر احمد رضا کو سامنے رکھ کر، جو فکر بریلوی کو سامنے رکھ کر، فاضل بریلی شریف کی فکر کو سامنے رکھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر کا انکار کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، ہوش کرو کہ تم فکر رضا کی خاطر کہاں جو ہے اختلاف پیدا کر رہے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو، جو تابعین سے حدیثیں لیا کرتے تھے۔ یہ کس جگہ پہ جھگڑا پیدا کر رہے ہو؟ آج عقیدہ اہل سنہ کو یاد رکھ لو، عقیدہ اہل سنہ کو جھگڑا ہے، اگر عقیدہ اہل سنہ کو کوئی خطرہ ہے تو صرف اور صرف اپنے لوگوں سے، جو نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور ضیاء الامت کی مخالفت کر کے ہم زیادہ اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، شاید ہم حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کی مخالفت کر کے دین کا زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مخالفت کر کے ہم کوئی بہت بڑا دین کا مارکا مار رہے ہیں۔ ارے نادانو، فکر کرو، غور کرو کہ نہ طاہر القادری کوئی سنیت سے جدا تھا، نہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کوئی سنیت سے جدا تھا، نہ حضور ضیاء الامت کی سنیت سے جدا چیز ہے۔ یہ سب لوگ ایک ہی لڑی کے دانے ہیں، اور یہ جو تمہارے اندر یہ جو باتیں شروع ہوئی ہوئی ہیں نا، کچھ لوگ جو ہے وہ تم میں پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں، کچھ لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں طاہر القادری کی بات مت مانو، حضور ضیاء الامت کی بات مت مانو، وہ سب لوگ تمہیں ہی بگاڑ پیدا کر کے تمہیں ہی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ دو میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عقیدہ اہل سنہ مت چھوڑیے گا، اور عقیدہ اہل سنہ کے ساتھ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سنیں۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی زندگی کے 30 سال سنیت کو منوانے میں وقف کر دیے، سنیت کو منوانے میں وقف کر دیے، اور آج جب وہ غیروں کے ہاتھوں نہیں دب سکے اور غیروں کو دبا کر رکھ دیا، غیروں نے کہا کہ طاہر القادری کو اگر خراب کرنا ہے یا طاہر القادری کی فکر کو ان سے اگر ہٹانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ انہی
کسی عقیدے میں سے کچھ لوگ پیدا کر لو جو طاہر القادری کے خلاف فتوے دیں تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. یہ بات میری بہت غور طلب ہے. جس کو اس بات میں کوئی کنفیوژن ہو بعد میں مجھ سے مل لے, میں یہیں پہ رہتا ہوں, میں اس کی ساری کنفیوژن دور کر دوں گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا. عزیزان گرامی قدر, ایک شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. پہلا میسج میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے, کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے کہ بن جائے نشیمت تو کوئی یاد لگا دے. کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے کہ بن جائے نشیمت تو کوئی یاد لگا دے. اور دوسرا پیغام آخر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری آپ لوگوں نے دیکھا ہے آتے ہوئے, تو اس میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, مسجد کا کام ہے. اس میں جتنا بڑھ چڑھ کر جو ہے مخیر حضرات سے جو ہے وہ گزارش ہے, وہ جتنا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکتے ہیں وہ لیں اور اس میں کار خیر کریں تاکہ آخرت میں ان کا جو ہے وہ حصہ اور بڑھ سکے.